میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی. بس ایک آنسو کا قطرہ, جی ہاں بس ایک آنسو کا قطرہ آپ کی اگر آنکھوں سے دل سے نکلتا ہے نا تو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. اگر ہم اپنے دل سے آنسو اتارتے ہیں, نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ہمیں ہر کچھ عطا کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ ہمیں واپس ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں. چاہے طوائف ہو, چاہے آپ کوئی ادر گنہگار ہو, چاہے آپ کسی کے دل دکھانے والے ہو, چاہے آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہو یا آپ نے خود کے ساتھ ہی کیوں نہ غلط کیا ہو. whatever you have done in your life, but اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے اگر آپ دل سے ایمان لے کے آتے ہو. ایمان آپ کی زندگی میں آپ کے دل سے جڑا ہوتا ہے, آپ کی روح سے جڑا ہوتا ہے. اگر آپ چاہو گے تو آپ اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہو, اور آپ ہی چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو پوری طرح سے برباد کر سکتے ہو. تو جی ہاں, آج کا ویڈیو ہمارا صرف ایک آنسو کا قطرہ ہے. اب ہم جانیں گے کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ کے تار جب ہم سے جڑتے ہیں نا, کنیکشن جب ان کا ہم سے جڑتا ہے تو ہمارے دل میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. زندگی میں ہم سب غلط کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ ہم ایک انسان ہیں اینڈ دیٹ از اے ہیومن نیچر کہ وہ ضرور غلط کرے گا. بٹ اللہ آلسو کریٹڈ اے توبہ فار اس. اس نے ہمارے لیے توبہ بھی بنائی ہے, پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں بیکاز آف نفس. ہمارے پاس ایک نفس ہوتی ہے جس سے ہم غلط کرتے ہیں. بٹ we should not do all that such things. We only have to do توبہ to اللہ. اگر آپ غلط کر رہے ہو, نہیں کر رہے ہو, آپ کو نہیں پتا ہے. کوئی غلط کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے, جبکہ اس کو پتا ہے تب بھی وہ آدمی غلط کر رہا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا ہے اور آپ انجانے میں کر لیتے ہو تو آپ کو اللہ نے توبہ دی ہے. بائی دا وے, ہم اپنی محبت بھری گفتگو بعد میں کرتے ہیں اور ہم لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے ریاکشن ویڈیو ہے ایک آنسو کا قطرہ. تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. اللہ سے دوستی لگاؤ, اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو, یہ میرا کرتا ہے نا, اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے, کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے, باہر نہ نکلے, اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا, تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے, ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے, کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے, من تقرب الیہ. ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے, جا اب تیری توبہ. تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ ہی تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا تیرے تو مینوں اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہن تائیں کتھے آؤں؟ آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں.
किधे निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे। तलक्कैतुहु मिन बईद, कोई है, बताओ कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मां, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम, मरहबा। और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जाओ, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार, 60 दीनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है, मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली, किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है। मैं कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेजों पे चढ़ गए और आले रसूल के सीटे गए और बोटी बोटी उनकी हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो, वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रैंड बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता हूं। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है, मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है, और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया?
اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا, یہ زانی بھی تھا, یہ سب کچھ تھا. اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا, اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا, اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے. میرے عزیزو, اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو. ان استقالنی عقلت لا, میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا. 1 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, لاکھ دفعہ. جب ٹوٹے آیا, جب ٹوٹا آیا, جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10 لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں, پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا, جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ ان کو بھی نہیں پتا چل, جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھ گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں, یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. بہت ہی بیوٹیفل ویڈیو تھی. چاہے زندگی میں آپ کچھ بھی کر لو اپنی لائف میں, لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آخری وقت پہ بھی توبہ کرتے ہو نا تو اللہ آپ کو معاف کرتا ہے. بس آپ کی دل کی ضرورت ہے. ایسا وقت جب آپ کی موت آتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جب موت دیتا ہے تو وہ جو درد آپ کو ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی اگر آپ ایک کلمہ پڑھ لو نا, اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ آپ کے 1000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چاہے آپ زنا کر رہے ہو, چاہے آپ شراب پی رہے ہو, whatever you have done in your life, اللہ always forgive you. بٹ اگر آپ نہیں کرتے ہو ایسا تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ ہم سب سے اتنی محبت کرتا ہے, آپ کا ایک آنسو جو آپ نے زندگی بھر گناہ کر کے رکھے ہوتے ہیں, صرف آپ کے ایک آنسو سے اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. تو کوشش کریے کہ آپ گناہ نہ کریں, اور اگر آپ سے ہو بھی جائے, کوئی کبیرہ گناہ نہیں, کوئی صغیرہ گناہ جو کہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے, جو انجانے میں ہوتا ہے, اور کبیرہ گناہ جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں, بڑے گناہ, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیے. کیا پتہ آپ کی موت کب آ جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اس قصے میں تو اس آدمی کو جب موت آئی تو اس سے پہلے ہی اس کو ایمان آ گیا, لیکن آپ کی موت کب آئے وہ آپ کو نہیں پتہ ہے. تو پلیز اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھیے کہ موت جب بھی کبھی آ جائے, آپ کو تو نہیں پتہ ہے, کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ نے ہمارے سامنے یہ چیز نہیں رکھی ہے. زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس وقت پیدا ہو جائیں گے اس تاریخ کو, لیکن موت اللہ نے ہمارے سامنے نہیں رکھی ہے. تو اپنے آپ کو ایمان والا رکھیے. ہمیں اپنے مطلب کے لیے نہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, اس لیے ہمیں اللہ سے عشق کرنا ہے, اور جب ہم ان سے عشق کریں گے وہ ہم سے کریں گے تو obviously وہ ہم سے محبت کے طور پہ ہمیں ہر کچھ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں, اس دنیا میں بھی, دین میں بھی, اور ہماری موت کے سمے پر بھی. اس چیز کا دھیان رکھیے. آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی تھی, اور اگر آپ کو ریئیکشن ویڈیوز الگ الگ کیٹیگریز کی دیکھنی ہے تو الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, چاہے جنرل سائنسز ہو, چاہے آپ کی اسلامک ویڈیوز ہو, چاہے آپ کی کوئی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو. ایوری پلے لسٹ ہیز کریٹڈ ان مائی چینل. Go and watch and see all the things whatever I had posted. So thank you so much. آج کے لیے بس اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا, بیل آئکن دبانا بھی مت بھولنا, اور انسٹا پہ فالو کر لینا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.